يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، یہ ایک اعلان ہے اہل علاقہ اس اعلان کو توجہ کے ساتھ سنیں. یہ ایس ایچ او صاحب کی طرف سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے کورونا SOPs کے اوپر عمل مکمل طور پر کیا جائے. کوئی بھی بھائی بغیر ماسک کے اپنے گھر سے نہ نکلے اور جو دکانیں ہیں وہ 6 بجے تک بند ہو جانی چاہیے. میڈیکل اسٹور، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی دکانیں ہیں وہ ساری کی ساری بند ہونی چاہیے. اگر کورونا SOPs کی خلاف ورزی کی گئی تو حکومت کی طرف سے کارروائی ہو سکتی ہے. اس لیے تمام بھائی جتنے بھی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی تشریف لے کر آ رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس بات کا خیال کریں، اپنے گھر سے ماسک ضرور لے کر آئیں اور مکمل طور پہ SOPs ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں تشریف لے کر آئیں اور کوئی بھی بھائی بغیر ماسک کے اپنے گھر سے نہ نکلے. ہر قسم کی حمد و ثنا اس مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے جو عرش والا خدا ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، علیم بھی ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، قابض بھی ہے. عرش والا خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی حرکت میں نہیں آ سکتا. بشمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، ساقی کوثر، شافی محشر، آمینہ کے لال، پہلے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر
مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے اسوہ آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ماہ مقدس کا الحمدللہ تیسرا جمعہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا کیا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ دوست، خوش نصیب ہیں وہ بھائی کہ جو باقاعدگی کے ساتھ اس رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کے روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ مالک کائنات نے اس ماہ مقدس کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ان روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ اب روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، آخر روزے ہمارے اوپر فرض کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیوں کیا ہے؟ روزوں کو فرض کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کس لیے مالک کائنات نے فرما دیا کتب علیکم الصیام؟ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ کیوں فرض کیا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، خالق ارض نے فرمایا جب یہ عظمتوں والا، جب یہ برکتوں والا، جب یہ رحمتوں والا مہینہ تمہاری زندگیوں میں آ جائے تو تم نے اس ماہ مقدس کے، اس رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ کیوں رکھنے ہیں؟ اللہ تم نے اس ماہ مقدس کے روزوں کو فرض کیا تو کیوں کیا؟ آخر اس ماہ مقدس کے روزوں کو فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، اور حقیقی بات ہے جب یہ بات سنتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ماہ مقدس کے روزے ہیں اللہ نے امیروں پہ فرض نہیں کیے بلکہ غریبوں پہ فرض کیے۔ جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جو غربت کی لپیٹ میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ ماہ مقدس کے روزے ان لوگوں کے اوپر فرض کیے ہیں، ہمارے اوپر نہیں۔ معاشرے میں ایسے لوگ پاتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں۔ اب اللہ کا یہ فرمان آ گیا، ہمارا حق بنتا ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے تو اس کے اوپر کیوں چونکے چنانچے کے سوال نہ کیے جائے، بلکہ اللہ کا فرمان آ جائے اس کے اوپر فوری طور پہ عمل کر لیا جائے۔ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اس کیوں کا جواب بھی دیا ہے۔ یا دنیا میں بسنے والوں، روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ روزہ کتنا عظیم الشان عمل ہے، کتنا عظیم الشان عمل۔ بندہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اس عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھتے ہیں۔ انسان کوئی بھی عمل کرے، فرشتے لکھتے ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب، اور اس سے زیادہ جتنا بھی فرشتے لکھتے ہیں اجر و ثواب کو،
کتنا عظیم شان ہے. اللہ نے اپنے فرشتوں سے بھی فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ اس بندے نے میری رضا کے لیے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی میں نے عطا کیا. یہ وہ عظیم الشان بابرکت مہینہ. اب ایک سوال سامنے آیا ہے، اللہ تو نے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اللہ کیوں فرض کیا ہے؟ مالک کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرما دیا، اے ایمان والو میں نے روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. روزوں کو فرض اس لیے کیا تاکہ تم اپنی تمام تر خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرو. روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم دھوکہ کرنا چھوڑ دو، رشوت کو چھوڑ دو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو، گالی گلوچ کو چھوڑ دو، فسق و فجور کو چھوڑ دو، منافقت کو چھوڑ دو، دغا بازی کو چھوڑ دو، بدتمیزی کرنا چھوڑ دو، بے حیائی کو فروغ دینا چھوڑ دو، گندگی پھیلانا چھوڑ دو، برائیوں کو ترک کرنا چھوڑ دو. تم اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو، اس لیے ماہ مقدس کے روزوں کو فرض کیا. اب پانی جو پیتے ہیں ہم، پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، لیکن ہم صبح سے لے کر شام تک پانی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. حرام چیزیں تو اس کے قریب تو جانا نہیں، حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک. گرمی کی شدت ہے، سخت روزے آ چکے ہیں، لیکن ہم روزوں کو اس لیے رکھتے ہیں. اس لیے اس ماہ مقدس کے روزے رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. اب روزوں کا مقصد تقوی ہے. تقوی، یہ تقوی کتنی عظیم الشان چیز ہے. آج ہم نے اللہ کے کسی مقصد کے حصول کو جاننا ہے. اگر ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا ہے، ہم کامیاب ہیں، ہم کامران ہیں. اگر ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، ہم ناکام ہی ناکام ہیں، ہماری زندگی برباد ہی برباد ہے. اگر ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. آج ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. آج کے اس جمعے کے اندر ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ روزے رکھ کر ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا ہے یا نہیں کر لیا. اور وہ مقصد ہے تقوی. تقوی اتنی عظیم الشان چیز ہے، اتنی عظیم الشان چیز. مدینے کے تاجدار آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے لگے. اس وقت کائنات کے امام نے سارے کے سارے جتنے بھی امتیازات کے بت تھے، سرداری کے بت تھے، چودراہٹ کے بت تھے، ان سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا. پیغمبر مصطفیٰ نے کیا فرما دیا؟ فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت اور عظمت نہیں ہے. عظمت کی اگر کوئی چیز بنیاد ہے تو کائنات کے امام نے فرمایا وہ تقوی. جو تقوی میں زیادہ وہ اللہ کے قریب. بلال تقوی میں زیادہ چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دیتی تھی. ابو بکر صدیق تقوی میں زیادہ
بشارتوں سے نوازا. تقوی کی انتہا یہ پہنچ گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پہ لگا دیا. حضرت بلال کی چربی سے کوئلوں کی آگ بجھ گئی، لیکن اللہ احد کی صداؤں کو کوئلوں پہ لکھ کر بھی بیان کر دیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا، لیکن تقوی اس قدر عروج پہ تھا کہ تختہ دار پہ لٹکنا گوارا کر لیا. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہے. درمیان سے جسموں کو چین دیا گیا، جسموں کو چروانا کر قبول کر لیا، لیکن تقوی اس قدر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہے. یہی سبق اور یہی درس ہمیں روزہ دیتا ہے، یہی سبق دیتا ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. کیا ہم نے اس ماہ مقدس کے اس مقصد کو حاصل کر لیا ہے جس مقصد کے لیے مالک کائنات اس ماہ مقدس کے روزوں کو ہمارے اوپر کیا کیا ہے؟ فرض کیا. کیا ہم نے حاصل کر لیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حکم صرف اور صرف تقوی اختیار کرنے کا دیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح رب سے ڈرنے کا حق ہے. تقوی اختیار کرو، اس طرح تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. مرنا تو مسلمان مرنا، مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا، مرنا تو متقی ہونے کی حالت میں مرنا. جب بھی تمہیں موت آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے. اللہ نے تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی. جگہ جگہ پہ مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. لوگوں، جتنی بھی کوشش کر سکتے ہو کرو، لیکن تقوی کو اختیار کرو. اور یہ ماہ مقدس کے جو روزے ہیں وہ ہمیں کس چیز کا سبق دیتے ہیں؟ درس دیتے ہیں. اسی چیز کا ہمیں سبق اور درس دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان کرو. یہ روزے سبق دیتے ہیں جب تقوی پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، عرش والے خدا کا ڈر پیدا ہوگا، تو مالک کائنات نے فرمایا ایسے شخص کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ ڈبل جنت عطا کر دے گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب سے ڈر گیا، جس کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو گیا، سمجھ لیجئے کہ عرش والا خدا سے دو جنتیں عطا کر دے گا، ڈبل جنت. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. اب دیکھنا چاہیے جس ماہ مقدس کے تسلسل کے ساتھ ہم روزے رکھ رہے ہیں، کیا 11 کے 11 باقی مہینے بھی اسی انداز کے ساتھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دی؟ جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، رشوت سے بچتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، فلموں سے بچتے ہیں، گانوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، تو دیکھ لیجئے اس ماہ مقدس کے بعد اگر باقی کے 11 مہینے بھی اسی طرح گزارتے ہیں تو خوش ہو جانا کہ اس ماہ مقدس کے روزوں کو عرش والے خدا نے اپنی بارگاہ رحمت کے اندر قبول فرما لیا. روزے کا مقصد ہی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے. کیا فرمایا عرش والے خدا نے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. فرمایا تقوی
اختیار کرو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا کرو، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خالق کائنات کے راستے میں خرچ کیا کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے دنیا کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے، یہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے۔ اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرو گے، اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرو گے، اور فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وہ شخص جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، عرش والا خدا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، کامیابی۔ تقوی کی وصیت کی بار بار، قرآن کھولیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن بارہا بار تقوی کی وصیت کرتا ہے، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تقوی اختیار کرو، اس لیے جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ رب کی ہمیشہ شکر گزاری کیا کرتا ہے، نہ شکری کیا کرتا ہے۔ فرمایا فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، پیغمبر مصطفیٰ کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے عرش والے خدا کی رحمت اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو اس لیے کہ جو اشخاص تقوی اختیار کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ آج کا جو میرا جمعہ ہے، اس جمعے کے اندر صرف ایک ہی موضوع ہے، اور وہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے تقوی، یہ میرا موضوع۔ اور تقوی کا معنی کیا؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جب یہ دلوں میں پیدا ہو جائے، جب یہ دلوں میں پیدا ہو جائے، دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، دودھ میں پانی ملا دوں، پھر خیال آئے گا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملا۔ بے حیائی کی طرف اگر ہاتھ بڑے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جب دل کے اندر تقوی ہوگا، سوچے گا نہیں، اگر مجھے دنیا کا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، ایک رب تو دیکھ رہا۔ جب تقوی پیدا ہوگا، کسی کا مال چرانے لگے گا، سوچے گا، کیا سوچے گا؟ آنکھیں انشاءاللہ کھلی رکھیں، اگر آپ کی آنکھیں کھلی رہیں گی تو انشاءاللہ میں گفتگو بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر پاؤں گا۔ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے ماشاءاللہ، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ میں کچھ زیادہ باتیں ڈسکس نہیں کر رہا، صرف ایک ہی کر رہا ہوں، اور وہ ہے تقوی۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ روزے رکھنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں بھوک کو برداشت کریں؟ ہم کیوں پیاس کو برداشت کریں؟ ہم کیوں صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں؟ ہم کیوں پیاسے رہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بھوکے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ پیاسے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ آج یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ مالک حقیقی نے فرمایا تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور اللہ نے فرما دیا جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے وہ رب کی ناشکری نہیں کرتا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے عرش والے خدا کی کامیابی اور کامرانیوں کے سرٹیفکیٹ عرش والے خدا نے عطا کر دیے ہیں کہ ایسا بندہ کامیاب ہے، ایسا بندہ کامران ہے، ہر عمل کے اندر رب نے اس چیز کو بنیاد بنایا ہے تو وہ چیز تقوی ہے۔ تقوی اگر دوستی کرنی ہے، دوستی کا معیار بھی تقوی کو قرار دیا ہے۔ دوستی کرنی ہے، کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، مومن بندے کے علاوہ کسی شخص کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو
साहबे ईमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करने वाला है, उसको अपना दोस्त बनाना है, वही तुम्हारा असल दोस्त है। और फरमाया तुम्हारा अगर कोई खाना खाए तो सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी बंदा खाए, मुत्तकी जो परहेजगार है, जो अल्लाह से डरने। माशरे के अंदर हमने दोस्त उस बंदे को बनाना है जो नमाजी है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगारी इख्तियार करने वाला है, जो माशरे के अंदर फितना और फसाद का सबब बने। उसके साथ दोस्ती नहीं लगानी बल्कि उसको समझाना। अब माशरे के अंदर क्या होता है, एक बंदा सूता लगा रहा है, दोस्ती लगी, एक दिन कह रहा है यार तुम सूता लगा दे, बस एक दफा लगाया, नशे की आदत में बदल गई, अब नशे का आदी बन गया है। क्यों? जैसा दोस्त बनाओगे वैसी सोबत इख्तियार करोगे। और कायनात के इमाम ने क्या फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इसलिए हम में से तमाम भाइयों को देखना चाहिए, परखना चाहिए, जांचना चाहिए कि मैं अपना दोस्त किस बंदे को बना रहा हूं। ये हमें देखना चाहिए। दोस्त का इंतखाब, अच्छे दोस्त का इंतखाब करना चाहिए। अब एक दोस्त नमाजी है, नमाजी के साथ दोस्ती लगाई है, जब मस्जिद में आएगा तो वो दूसरे को कहेगा यार आप अजान होगी, नमाज पढ़ने के लिए जाए। आहिस्ता एक दिन, दो दिन, तीन दिन, बिल आखिर वो मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे। तकवा इख्तियार करो। और कायनात के इमाम ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो बंदा जिस शख्स के साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाए, उसी के साथ उठाया जाए। आज हमारी मोहब्बत किनके साथ होती है, हमारा दिल लगाओ किनके साथ होता है। कुछ लोग होते हैं, कुछ नौजवान होते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गाने देखते हैं, बालों का स्टाइल भी उन्हीं जैसा बनाते हैं, चाल ढाल उन्हीं जैसे बनाते हैं, लिबास उन्हीं जैसा बनाते हैं, बोल चाल उन्हीं जैसे बनाते हैं। तो सुन लीजिए, जिन्होंने अपना आइडियल, जिन्होंने अपना नमूना हिंदुस्तानों के हीरो को बना लिया है, क़यामत के दिन उन्हीं के साथ में। और जिनके हीरो, जिनके आइडियल, जिनके लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका है, जिन्होंने अपना आइडियल और नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बनाया है, क़यामत के दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में। अब ये फैसला हमने करना है। अब हमने देखना है कि जो पैगंबर मुस्तफा की इत्तिबा करने वाला है उसके साथ दोस्ती लगानी है या उसके साथ लगानी है जो पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। अभी हमने फैसला किया। दोस्ती की बुनियाद भी तकवा को करार दिया, तकवा, और फरमाया एक दूसरे के साथ अच्छे कामों के अंदर ताउन किया करो, मदद किया करो, बुरे कामों के साथ एक दूसरे की मदद ना किया करो। ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह फरमा रहा है नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद किया है, बुरे कामों में, जुल्म और ज्यादती वाले कामों में एक दूसरे की मदद हमने करनी नहीं। अब हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, अगर दो भाइयों के दरमियान, दो माशरे के अंदर हमसायों के दरमियान लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, अब हमारा काम क्या है कि सुलह करवाएं। अब हम क्या करते हैं, नहीं सुलह नहीं कराते, हम डाकू वोट मारते, इधर से इस बंदे को भी भर देना, उधर उससे बंदे को भी भर देना और आपस में लड़ाई करवानी। नहीं, मुसलमान की ये शान शयान नहीं है। मुसलमान कौन? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान तो मुसलमान का भाई है। ला यस्लिमुहु वला युस्लिमुहु, कायनात के इमाम ने फरमाया ना वो अपने भाई के ऊपर जुल्म करता है, ना उसकी मदद करना छोड़ता है। और कायनात के इमाम ने तीसरी चीज बयान फरमाई, अगर दुनिया के अंदर किसी मुसलमान भाई की अगर कोई जरूरत है, कोई मुसलमान भाई उसकी जरूरत
ضرورت کو پورا کرتا ہے تو عرش والا خدا اس بندے کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو عرش والا خدا آسمان والا پروردگار اس بندے کی قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانیوں کو دور فرما دے. اور پانچویں بات فرمائی من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت والے دن عرش والا خدا اس بندے کے عیبوں کے اوپر پردہ کرتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہمارا جو مسلمان بھائی ہے ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا ہے, ظلم و زیادتی والے کاموں میں تعاون نہیں کرنا, تقویٰ والے کاموں کے اندر تعاون کرنا ہے, برے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا, کیونکہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے, روزے کی بنیاد تقویٰ ہے, روزے کی اساس تقویٰ ہے. اگر تقوی کو اختیار کریں گے دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہیں, آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس, لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا, مقام والا, مرتبے والا کون شخص ہے؟ اب ہم سے پوچھا جائے عزت والا کون ہے معاشرے کے اندر؟ جس کے پاس بینک بیلنس ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس سرداری ہے, جس کے پاس چودراہٹ ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس بلڈنگیں ہیں وہ بڑا ہے. نہیں, کائنات کے امام نے فرمایا عزت والا لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ شخص ہے فرمایا اتقاہم, جس کے دل کے اندر رب کا ڈر ہے, جتنا زیادہ ڈر ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام والا ہے, وہ لوگوں کے ہاں سب سے زیادہ مقام والا ہے. عرش والے خدا نے اپنے کلام مجید کے اندر بھی ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا, مقام والا, مرتبے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ہے جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے, جو رب سے ڈرنے والا ہے, جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے. وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ عزت والا ہے, مقام والا ہے, مرتبے والا. اور کتب علیکم الصیام کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کا یہی مقصد ہے. اب ہم خود کا محاسبہ کرتے جائیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا, کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ خوف خدا پیدا ہو چکا ہے. جس ماہ مقدس کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, کیا ہم سب لوگوں نے اس مقصد کو حاصل کر لیا؟ اتنا عظیم الشان مقصد تقویٰ. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مدینے کے تاجدار نے فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبِّكُمْ. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتا دی. فرمایا رب سے ڈر جاؤ, 5 وقت کی نمازوں کو ادا کیا کرو, رمضان کے روزے رکھا کرو, اپنے مال کو خالق کائنات کے راستے میں خرچ کیا کرو, امراء کی اطاعت کیا کرو. یہ 5 کام تم کر لو, تدخل الجنت ربکم, رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ, رب کی جنت حاصل کر لو. یہ 5 تم کام کر لو. ان 5 کاموں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے, وہ اللہ کا خوف ہے, وہ اللہ کا ڈر ہے, وہ خشیت الہی ہے, وہ خوف خدا ہے. کیا ہمارے دلوں کے اندر وہ خوف خدا پیدا ہو چکا ہے؟ جن دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے, جن دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے, حقیقی بات ہے دنیا کی کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ بھی اللہ نے دے دی ہیں, آخرت کی کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ. اور جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس
اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس بندے نے بھی تقوی کو اختیار کیا ہے عرش والا اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا۔ اب اللہ کے یہ انعامات سنتے جانا، انعامات بتانے لگا ہوں، انعامات۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ جتنی بھی مشکلات ہو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے ان بندوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقویٰ۔ اور روزے کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اور فرمایا یہیں پہ بس نہیں، یہیں پہ بس نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں، وہم و گمان ہی نہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، عرش والا خدا اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا جس بندے کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی کامیابی اور کامرانیاں کس شخص کے لیے ہے؟ جو بندہ متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ابو بکر کو صدیق بنایا تو کس نے؟ تقوی کی وجہ سے ابو بکر صدیق بنے، رب کا خوف تھا، رب کا ڈر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق کس نے بنایا؟ تقوی نے بنایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی-النورین کس نے بنایا ہے؟ تقوی نے بنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار کس نے بنایا ہے؟ تقوی نے بنایا ہے۔ عرش والے خدا نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ اکرام کے لیے اس آیت کو نازل کر کے اپنی رضامندیوں کے سرٹیفکیٹ عطا کیے تو کس وجہ سے کیے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا۔ وہ بدر والے جن کے بارے کائنات کے امام نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، صحابہ تم جو بھی عمل کرو عرش والے خدا نے جنت تمہارے اوپر واجب کر۔ وہ 17 رمضان المبارک، جس رمضان المبارک میں سب سے بڑا معرکہ ہوا جنگ بدر کا، وہ 17 رمضان المبارک جس ماہ مقدس کے 17 رمضان المبارک کے اندر میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات سے، اور یہی 17 رمضان المبارک خطیب ایشیا، وکیل صحابہ، قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ کل اس دنیا کائنات سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ وہی ماہ مقدس ہے، یہ وہی رمضان المبارک ہے کہ اسی رمضان المبارک کے 10 رمضان المبارک کو پیغمبر مصطفیٰ میدان عمل میں نکلے، 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کو فتح کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ سارے معاملات کیا تھی کہ
کی اصل بنیاد تقویٰ تھی، تقویٰ۔ کتب علیکم الصیام کا مقصد کیا ہے؟ آج کے خطبے کے اندر، پورے جمعے کے اندر ایک لفظ آپ بار بار سن رہے ہیں، تکرار کے ساتھ سن رہے ہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ سن رہے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ سن رہے ہیں، اور وہ لفظ بار بار کیا رہا ہے؟ وہ لفظ تقویٰ آ رہا ہے۔ لوگوں متقی بن جاؤ، تقویٰ اختیار کرو، اس لیے کہ کتب علیکم الصیام، روزے ہمارے لیے فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون ہے۔ جب تقویٰ پیدا ہو گیا ہم کامیاب ہیں، اگر تقویٰ پیدا نہ ہوا تو ہم ناکام ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مقدس کے روزے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔